یہ بات سن کے شاید کچھ لوگوں کو تعجب ہو، جس طرح یہ جہنمی کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اس کی جو کھال ہوگی، جسم کی کھال وہ 42 ہاتھ اور 63 فٹ موٹی ہوگی، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ احد پہاڑ جتنا جس بندے کا دانت ہوگا، اس کے باقی جسم کا آپ اندازہ لگا لیجئے، احد پہاڑ جتنا اس کا دانت ہوگا، اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ پتہ نہیں میلوں میں ہوگا، اور اس کی بیٹھک جو ہم وہ بیٹھے گا جس طریقے سے، یعنی جب جہنم کے اندر انگاروں کے اوپر بٹھایا جائے گا، تو میرے ایک رف اندازے کے مطابق جتنا پورا پنجاب کا ایریا ہے، پورا پنجاب، پورے پنجاب کے اوپر وہ بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، یہ جہنمیوں کا جسم اس قدر بڑھا دیا جائے گا، اور 70 گز لمبی زنجیر، 70 گز وہاں کے، یہاں کے نہیں، وہاں کے 70 گز موٹی زنجیر، کبھی آپ نے زنجیریں دیکھی ہوں بڑی بڑی، جس سے وہ بحری جہاز باندھتے ہیں، لنگر انداز ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس کا ایک کنڈا ایک بندے سے نہیں اٹھایا جائے، اتنا وزنی ہوتا ہے۔ تو اوپر سے جب ہتھوڑے اور گرز کا ذکر آتا ہے، گرز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہتھوڑے، جس طرح پرانے زمانے میں جنگوں میں کچھ لوگ بڑے بڑے جو پہلوان ہوتے تھے طاقتور، وہ بڑا جو ہتھوڑا اٹھاتے تھے اس کو گرز کہتے تھے۔ تو اس طرح ہتھوڑوں کے فرشتوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے گرز ہوں گے، جو جہنمیوں کو مارا جائے گا ان کی پیٹھوں کے اوپر، اور اس کے بعد ان کی جو چنگاڑ نکلے گی، ان کی جو آوازیں نکلیں گی، وہ بتایا گیا کہ جس طرح گدھے کی آواز ہوتی ہے ہینگنے کی، کس طرح خوفناک قسم کی آواز ہوتی ہے، یا بیل کو جب سزا دی جائے تو جو خوفناک قسم کی آواز نکالتا ہے، اس طرح کی ان جہنمیوں کی جو ہوں گے آوازیں ہوں گی، اور خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو غوطے لگائے جائیں گے۔ جہنمیوں کے جو جسم ہوں گے خراب ہو جائیں گے، پیپ پڑ جائے گی ان کے اندر، اور وہ اتنی بہے گی کہ دریا رواں ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے بندو، یہ کچھ ہونے والا ہے، یقین کیجئے اس سے بھی زیادہ بتایا۔ جب یہ موت موت پکارے گا، ایسے نہیں موت موت پکارے گا، خوفناک قسم کا عذاب اس کو دیا جائے گا، اور یہ موت موت پکارے گا، اور اس کو کہا جائے گا ایک موت کو نہیں، اب بے شمار موتوں کو پکار، چونکہ ہر نئے مرلے کے اوپر ایک نئی جگہ تمہیں نیا قسم کا عذاب ہوگا، کتنی موتوں کو تو پکارے گا، موت کو موت دے دی جائے گی۔ یہ سب کچھ وہ مالک جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا مالک، اپنے بندوں کے ساتھ یہ کیوں کرے گا؟ فرمایا الا شرک، یہ شرک کی وجہ سے ہے کہ ایسے عظیم مالک کو چھوڑ کر جنہوں نے دوسرے سرپرست بنائے ہیں، دوسرے انہوں نے بنائے، اور بندوں کو اندازہ لگائیے، بندوں کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو انہوں نے اپنا داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، اور ان کو رکوع اور سجدے کرنے انہوں نے شروع کر دیے اور ثابت کیے ان کے مشرک مفسرین نے۔ تو بتاؤ ان کو ہوش نہیں ہے بندوں کو، اور سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ایسے بندوں کو جو مطیع اور فرما بردار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ہمیشہ کانپتے رہتے تھے اللہ کے ڈر سے، خوف اور خشیت ان پر طاری ہو جاتی تھی، اور اللہ کے سامنے رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، پکاریں لگاتے تھے، عاجزی کے ساتھ دبے رہتے تھے، ان کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ تو یہ بہت برا انجام ان کا نکلنے والا ہے۔ سارے مسلک کا شرک کے اندر، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، آج کے یہاں میرا ان سے واسطہ پڑتا ہے، سب کے اندر شرک ہے۔ صوفیوں کا تو کہنا ہی کیا، انہوں نے وہ عدم مچایا ہے، عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی اجویری ہو، مجدد الفسانی ہو، اور یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، سب کے سب یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے یہ قائل رہے ہیں، جس کا دفاع کرتا رہا پوری زندگی یہ ڈاکٹر اسرار، شرک اور کفر کا، اس وحدت الوجود شرک کا دفاع کرتا رہا، اور صوفیوں کا دفاع کرتا رہا، اور اپنی آخرت اس طرح برباد کر دی، اور اب اسی راستے پر چلا ہے یہ علی انجینئر، یہ بھی دفاع کرتا ہے ان کا۔ یہ بزرگ ہیں جی، ان کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کا شرک بھی کئی دفعہ کہہ دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں اور ان کو مشرک نہ کہا جائے، اور ایسے شرک عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، اور یہ خوبی نہیں، خامی ہے، یہ جرم ہے ان کے پیچھے اگر نمازیں تم پڑھتے ہو، ان کو چندے دیتے ہو، ان کو تقویت پہنچاتے ہو، شیعوں کے پیچھے بھی، بریلویوں کے پیچھے بھی، تو تمہارے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آئے ہیں دعوت القرآن کے اندر، دعوت القرآن تفسیر کے اندر محمد حنیف نے شرک کا انجیکشن دے دیا کہ سجدہ تعظیمی ہوا ہے جی، پورے خاندان نے، نبی نے پورے خاندان کو لے کے ایک دوسرے نبی کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو گئے، یہ ان کا فہم ہے۔
نمک حرام غداروں کا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی غداری کی ہے، ایمان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے اور ایمان کا اور توحید کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے، یقین کیجئے۔ اور یہ بہت بڑے مجرم ہیں، کیونکہ عام لوگ اگر دوسرے کہتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یہ تو چلو گمراہ لوگ ہیں بھائی، اب تو لوگ دلیل پکڑیں گے کہ یہ جو توحید والے ہیں یہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے۔ جب یہ سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں، یہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیک آدمی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس سے وہ دلیل پکڑیں گے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ان کے حصے میں آ گیا ہے، بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے، یقین کیجیے۔